اور میں آپ کو ایک کہانی سناؤں شہر مدینہ کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ قحط پڑ جاتا ہے اور لوگ دانے دانے کو ترس جاتے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ شام تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا مدینے میں۔ 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے شہر مدینہ میں پہنچے۔ تاجر پہنچے اور انہوں نے قیمت لگائی کہ جو چیز 10 روپے کی آپ خرید کے لائے ہیں ہم 12 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے زیادہ نفع چاہیے، موقع ہے نفع زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ حضرت عثمان غنی بہت کامیاب تاجر تھے، تجارت کے اسلوب کو سمجھتے تھے۔ کہا مجھے زیادہ نفع چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 10 روپے پہ 3 روپے لے لیں۔ آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، حتیٰ کہ انہوں نے 10 روپے کے مال پر 15 روپے آفر کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خریدار ایسا ہے جو 10 گنا دے رہا ہے، میں تو اسے بیچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خریدار کون ہے جو 10 گنا دے رہا ہے، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں خرید رہا ہے تم سے؟ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے غلے کے انچارج سے کہا کہ یہ سارا غلہ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، میرا رب مجھے 10 گنا اس کا اجر دے گا۔ یہ ہے سودا، یہ موقع آیا ہے کہ ایسا سودا کیا جائے۔ تو مشکل کی گھڑیوں میں یہ سوچیں کہ آج وہ اپنے بچوں کو لے کر کے سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں، 5-5 6-6 کروڑ کے بنگلوں میں رہنے والوں، ان کی آرزو کیا ہے؟ ایک خیمہ کہیں سے مل جائے اور اس کو تان کر کے بیٹھ جائے، بیوی بچوں کے لیے پردہ بھی ہو جائے اور جلسہ دینے والی دھوپ سے بھی بچ جائیں۔ یہ ان کی آرزو ہے، یہ تمنا ہے، اور ہم اس خیمے کو 2 گنا 3 گنا مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر ہمارے بچوں کو یوں سڑک پہ آنا پڑ جائے، ہم اللہ کے لاڈلے تو نہیں ہیں، ابتلاؤں اور آزمائشوں سے ہمیں بھی گزرنا پڑے، آسودہ حال لوگ مانگنے پہ آج مجبور ہوئے، جو خود بانٹا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، آج اگر قطار میں وہ لگ کے کھڑے ہیں تو قیامت نہیں ہے، تو یہ قیامت یہاں بھی تو آ سکتی تھی۔ تو آج 2 گنا 4 گنا کرنے والے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کو اگر یوں کھڑا ہونا پڑ جائے دھوپ میں، جلسہ دینے والی دھوپ میں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنی شہزادیوں کو لے کر کے، تو بتاؤ کیا مزاج ہوگا؟ تو یہ موقع اس طرح کی کمائی کرنے کا نہیں، آخرت کی کمائی کرنے کا ہے۔ یہ موقع ان غریبوں کی دعائیں لینے کا ہے، یہ موقع ان دکھیاروں کی، لاچاروں کی، پریشان حالوں کی، مجبوروں کی، ان پھنسے ہوئے لوگوں کی دعائیں لینے کا ہے۔ دوسری میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو بیچارے سیلاب میں پھنس گئے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو موت کے منہ سے نکال کر کے زندگی نصیب فرمائی۔ اگر ان کو ضروری اشیاء خوردنی مل جاتی ہیں اور ایک خیمہ ضرورت کا مل جاتا ہے تو وہ اس پہ اکتفا کریں، اور جو یہاں سے جانے والی مدد کے لیے ٹیمیں ہیں ان کا ساتھ دیں، اور آگے ان کو ان علاقوں میں لے کر کے جائیں جہاں ابھی مدد نہیں پہنچی اور لوگوں کی شدید ضرورت ہے۔ تیسری بات میں حکومت وقت سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو حکومت از خود ان کے لیے پیسے مختص کرتی ہے اور پوری دنیا سے ان کے لیے جو امداد آ رہی ہے، اس کی ایک ایک پائی ان حقداروں تک پہنچنی چاہیے۔ ماضی کے تجربے اچھے نہیں ہیں، بڑے تلخ تجربات سے ہم ماضی میں گزرے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ چاول کا ایک دانہ بھی اگر تمہارے پیٹ میں چلا گیا وہ تمہیں چین زندگی بھر نہیں لینے دے گا، تمہاری نسلوں کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو بھی مدد آ رہی ہے ان لوگوں کی اشک شوئی کے لیے، وہ 1 روپیہ ہے یا 1,00,000 روپیہ بنتا ہے فی کس کے حساب سے، پورے انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، شفاف طریقے سے ان مجبوروں تک، ان لاچاروں تک، ان مفلوق الحال لوگوں تک۔ آپ تو اچھے گھروں میں رہ رہے ہو، آسودہ ماحول ہے، ہر طرح کی خیریت و عافیت اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تو ہوس کس چیز کی؟ ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کے مکان بھی پانی میں بہہ گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے کا وقت ہے، اور اس مشکل وقت میں
انصاف کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ جب حقداروں تک حق پہنچے گا تو عرش کا مالک بڑا راضی ہوگا، پاکستان کے حالات بدلیں گے۔ لیکن ماضی جیسا تجربہ ہوا تو اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ میں گزارش کروں گا کہ شفاف طریقے سے آیان سلطنت کی ذمہ داری ہے اس آنے والی امداد کو ان تک پہنچائیں۔